سورۃ الکہف قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس میں فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں 4 قصوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ہر ایک قصہ فتنوں اور آزمائشوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ہے جس میں دین کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اصحاب الجنتین یعنی 2 باغ والوں کے واقعے کا ذکر ہے جس میں دنیا اور مال کے فتنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں علم کے فتنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے جس میں بادشاہت کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں، یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تاکہ ہم فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک روح کیا ہے جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہے یہ بتائیں، کون تھے اللہ، تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائے، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں یہ ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھائی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کرایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیف ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کب لبس تم، کہ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ آپ سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دیتا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، پیسے اس کے پاس کہاں ہے۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھائی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی، اس کو ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال
असहाब कहफ की तादाद कितनी थी, तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, ठीक इल्म तो अल्लाह ही के पास है कि वो नौजवानों की तादाद कितनी थी, लेकिन मुख्तलिफ रिवायतों से मालूम चलता है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जैसा फरमाया कि उनकी तादाद 7 थी। उसके बाद दो आदमियों का किस्सा है आयत नंबर 32 में, वदरिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब वहफफनाहुमा बिनख्ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ। दो आदमी थे, एक के पास माल और दौलत से की एक के अंदर मोहब्बत आ जाती है और वो अल्लाह का यानी अल्लाह की नाफरमानी करता है और माल और दौलत को ही सब कुछ समझने लगता है। और एक दूसरा शख्स है जो दीनदार था, उसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तो वो मोमिन बंदा उसको समझाया करता था कि भाई तुम सिर्फ माल और दौलत से ही मोहब्बत करते हो, उसे ही तुमने सब कुछ समझ लिया है, हालांकि तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम तो एक नुत्फे से अल्लाह ने तुम्हें बताया अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, अल्लाह की इताअत करो। लेकिन वो नहीं मानता था, उसे लगता था कि उसका माल और दौलत जो है कभी खत्म नहीं होने वाली है, उसके पास जो माल है दौलत है वो हमेशा रहेगी। तो फिर यही मामला रहा कि आखिर में उस वक्त उसे एहसास हुआ कि जब अल्लाह ताला ने उन तमाम नेमतों को उस शख्स से छीन लिया। उसके बाद आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये जो माल है और दुनियावी माल है, औलाद है, ये सब तो दुनिया की जीनत है, यानी ये इसको बका हासिल नहीं है, ये चीजें एक दिन खत्म होगी, माल दौलत खत्म होगी, औलाद खत्म हो जाएगी और सारी रिश्तेदारियां और सारी मखलूकात खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो चीज बाकी रहने वाली है वो अल्लाह के नजदीक बेहतर है सवाब के एतबार से भी, और वो बाकी रहने वाली चीज क्या है, वो इंसान के अच्छे आमाल है। लिहाजा अच्छे आमाल से दिल लगाना चाहिए, अच्छे आमाल में अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, ये हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले, बाकी माल दौलत तो कब खत्म हो जाए पता ही ना चले। आयत नंबर 60 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया गया है। वही क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन अव अमदी हुक़बा। हुआ ये कि एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला इस वक्त कौन है दुनिया में, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं। हालांकि उन्होंने हकीकत के मुताबिक ही बात कही, यानी कोई गलत बात इस एतबार से नहीं कही कि ये उनके अंदर अलियाज़ुबिल्लाह तकब्बुर हो, नबी तो इन चीजों से पाक है, मासूम है। तो उन्होंने हकीकत के एतबार से ही बात कही कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो नबी थे और जो नबी होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इल्म होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई कि हजरत मूसा को चाहिए था कि वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा है खज़र, उसके पास जाओ और उससे इल्म हासिल करो। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया उससे मुलाकात ऐसी जगह पर होगी जहां दो दरिया मिलते हैं, वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होते हैं फिर और हजरत खज़र के पास पहुंचते हैं। और उनके पास पहुंचने के बाद उन्हें बताते हैं कि मैं क्यों आया हूं, और फिर उनसे कहते हैं कि आपके पास जो इल्म है अल्लाह ने दिया है उससे मुझे सिखाइए। तो हजरत खज़र कहते हैं कि हम इस शर्त में सिखाएंगे कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जब तक मैं जो कुछ भी करूंगा तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, जब तक कि मैं खुद तुम्हें ना बताऊं कि मैंने क्यों किया। तुम्हें सवाल नहीं करना है, तुम सवाल करने लगोगे तो फिर हम अलग हो जाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, हम साथ में सफर नहीं करेंगे। बहरहाल सफर शुरू होता है तो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम 3 काम करते हैं। ये सब सवार होते हैं कश्ती पर, तो हजरत खज़र उठकर उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ देते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता है कि भाई ये क्या किया, आप क्या इसको डुबाना चाहते हैं, इस कश्ती को, कश्ती वालों को डुबाना चाहते हैं, इसके कश्ती को नुकसान पहुंचाया। तो हजरत खज़र कहते हैं कि भाई मैंने कहा था तुम्हें कि मैं कोई काम करूंगा, आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आपने टोका, इसलिए अब मामला खत्म करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं भूल गया था, ऐसी चीज तो मेरी पकड़ ना कीजिए जिसमें मैं भूल गया था, मैं और सवाल नहीं करूंगा। मैं हजरत खज़र अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होकर आगे बढ़ते हैं, एक बच्चे के पास पहुंचते हैं, उस बच्चे को हजरत खज़र कत्ल कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता है ये क्या किया आपने, ये तो शरीयत के खिलाफ अमल है सरी, और आपने एक बेगुनाह जान की, एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली आपने। तो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, इसलिए अब अलग करते हैं, अब मामला खत्म करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, अब अगर मैं आइंदा पर अगर सवाल करूं तब आप कहेंगे एक बार और मुझे मौका दे। फिर आगे वो दोनों हजरात जाते हैं और एक इलाके में पहुंचते हैं, एक बस्ती में, वहां पर जो है चूंकि सफर में होते हैं तो वहां के लोगों से कहते हैं कि भाई कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दे, मेहमान नवाजी करे। तो वो बस्ती मेहमान नवाजी करने से इनकार कर देती है।
تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں, صحیح کر دیتے ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی, اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی, انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا, آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب آگا پھر آپ کو بینی و بینی کہ بس ختم, اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی, اور میں نے اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا, زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے, اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے, اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی, صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا, اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے, اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی, جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ, ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا. ان 2 بچوں کے لیے, ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو, خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا, اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے, بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئی, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا, شریعت کا علم, اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا, کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع. اب اگر کوئی آپ سے زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ, کسی کو قتل کر دے تو کہتے ہیں آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا, یہ اس کے اختیار میں نہیں, ان کے ساتھ خاص تھا, اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں, یہ بات ذہن میں رہے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا, یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نہیں تھے, اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے, بیٹر اوپینین ہے, وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے, بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا, مشرق میں بھی سفر کیا, مغرب میں بھی سفر کیا, اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے, ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی, تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں, یعنی یہ جو وادی ہے, 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے, وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے, اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے, تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو, جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو, میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے, انسانوں کی ہی نسل ہے. بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری, اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائے سائنس آف قیامت کے نام سے, تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے, اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے,
بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا, اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہ اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ کی جو صفات ہے, اللہ کی جو کمالات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو, صفات کو, اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے, وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے, لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا ایک خدا ہے, بس اس کی اطاعت کرو, اسے مانو. فمن کان یرجو لقاء ربی, تو اب جو کوئی مومن ہے, اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا, کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے, شرک نہ کرے. یعنی ایمان بھی صحیح ہو, اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو, اور جو اعمال ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو, تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے, تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس وجہ سے سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے, نادى ربه نداء خفيا. حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما, اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا, حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ان کی بیوی بانجھ تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا, بیٹے سے نوازا, جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ, کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی اگر یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا, ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا, اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے, حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں, ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے, پاکیزہ بھی تھے, متقی بھی تھے, اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا, اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی, بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال, 13 یا 15 سال, اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں, یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں, میں تو پاک دامن عورت ہوں, میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی, تو ایسا کیسے ہوگا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا, اللہ اس پر قادر ہے, اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے, الزام لگائے, تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا. تو ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر, ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں, تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا, تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہتان لگانے لگے, الزام لگانے لگے, تہمت لگانے لگے, جس طرح ہمیشہ یہ
رہا ہے متکبرین کا طریقہ رہا ہے, اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں, فوراً الزامات لگاتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, چلو گولیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تو یہ رہا ہے طریقہ. تو اسی طرح یہ رہا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, تو لوگ قوم نے کہا کہ یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے, تو ابھی پیدا ہوا ہے, اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں, اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے بچے ہیں, دودھ پیتے بچے, اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبی, اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے, مجھے نبی بنانے والا ہے, مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے, زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے. بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے. تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ اس پر قادر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی, توحید کی طرف دعوت دی, توحید کی طرف انہیں بلایا, لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے, ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی, لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں. اضاعوا الصلاة, نماز کو ضائع کرتے تھے, نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے, واتبعوا الشهوات, اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں, جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں, ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا, نماز کو ضائع کرنا, اور دوسرا ڈیزائرز کو, شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے, اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو جو گناہگار ہوگا, جو کافر ہوگا, وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا, اور وہ مومن بھی جو گناہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم, جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو نیک ہوں گے, متقین ہوں گے, انبیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہم پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے, آرام بھی فرماتے تھے, اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت
जो मिली उसका जिक्र है कि जब हजरत का हदीस मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौट रहे थे मदियन से अपने घरवाली के साथ, तो रास्ता वो भूल गए। तो अब जरूरत पड़ी उनको कि भाई आग चाहिए थी, आग की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी घरवाली से कहा कि आप यहाँ पे रुके, मुझे दूर से आग नजर आ रही है, मैं वहां से आग लेकर आता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचते हैं उस दरख्त के पास जहां से आग उन्हें नजर आ रही थी, तो जब करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं ये आग नहीं है, बल्कि ये तो एक नूर है और एक बहुत तेज रोशनी है जो हकीकत में तजल्ली इलाही थी। तो वहां पर पहुंचते ही अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता किया, फरमाया कि या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूतों को उतार दो क्योंकि तुम इस वक्त मुक़द्दस वादी तूर पर हो, तुवा पर हो, वही कोहे तूर में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर वहां पे नबूवत दी और बताया कि मैं ही खुदा हूं जिसकी तुम इबादत करो और मेरे जिक्र के लिए ही नमाज अदा करो। फिर उन्हें मौजज़े दिए, 2 मौजज़े, यद बैज़ा का मौजज़ा और आसा का, जो कि पहले गुजर चुका है, तफसील मैंने पहले बता दी है। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि आप जो है जाएं फिरआउन के पास और उन्हें जो है इस्लाम की दावत दें, तौहीद की दावत दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएं मांगी अल्लाह से जाने से पहले। रब्बी शुरह ली सदरी, या अल्लाह मुझे शरह सद्र फरमा, यानी जिस चीज को मुझे समझाना है आप मुझे अच्छी तरह समझा दे ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना आए। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को आसान फरमा, ज़ाहिरी असबाब भी अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान को भी फसीह कर दे कि लुकनत ना रहे, मैं अटकूं नहीं बोलते वक्त, बल्कि मैं आसानी के साथ बात कर सकूं ताकि लोग समझ जाएं। और इसके अलावा उन्होंने ये दुआ की कि मेरे खानदान से हजरत हारून को, मेरे भाई हारून को भी मेरा मुआविन बना दे, कि वो मुझसे ज्यादा फसीह है, तो वो ज्यादा अच्छे से भी बात कर सकता है, तो जब मेरे साथ रहेगा तो मेरी मदद होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। उसके बाद बतौर एहसान और तसल्ली के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माजी के चंद वाक़यात याद दिलाए जाते हैं। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जब बचपन में फिरआउन ने यह हुक्म दिया, फिरआउन को एक नजूमी ने बता दिया कि भाई जो है बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होगा, लड़का, जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा, तो अब वो जो है परेशान हो गया। तो उसने ये फैसला लिया कि बनी इसराइल के जितने लड़के पैदा हो बच्चों को जमा कर लो और जो लड़कियां हो उसे छोड़ दो। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा परेशान हुई, तो उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि इन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा और आपके पास वापस लौट आएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो संदूक पहुंचा फिरआउन के महल के पास। तो फिरआउन के लोगों ने उठाया, तो फिरआउन की बीवी जो हजरत आसिया थी, उन्होंने कहा कि आप इसे रखें, हम इसे पालेंगे बेटे की तरह। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत मूसा की वालिदा के पास ही इन्हें लौटाया, इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है 20वें पारे में गुजरेगी इंशाल्लाह। बहरहाल तो इन वाक़यात को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा और हजरत हारून से भी कहा कि आप जाएं फिरआउन के पास और फिरआउन के पास जाकर उन्हें दावत दें। फिर वो उन्होंने किस तरह इनकार किया वो तफसील पहले भी गुजरी है और अभी कई मरतबा और भी गुजरेगी इंशाल्लाह। एक ही वाक़या कुरान में अगर कई बार आया है तो ऐसा नहीं यूं ही खामखा उन वाक़यात को बार बार जिक्र किया गया। हर जगह वाक़या सेम है, लेकिन जिस जगह पर भी वो वाक़या रिपीट किया गया है एक नए अंदाज में, नए उसलूब में किया गया है और हर जगह किसी एक खास चीज की तरफ इशारा किया गया है, किसी एक नई चीज की तरफ इशारा किया है। और एक वाक़े को जब बार बार रिपीट किया जाए तो फिर उस वाक़े की अहमियत पता चलती है कि अल्लाह ताला इस पर ज्यादा गौर करने की हमें दावत दे रहा है। उसके बाद आयत नंबर 55 अल्लाह ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे जब तुम मर जाओगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा इसी से जिंदा करेंगे क़यामत के दिन। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या चल रहा है और फिरौन ने किस तरह उनका इनकार किया और किस तरह अल्लाह ताला ने उसे गर्क किया, उसका भी जिक्र है। उसके बाद फिर आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वाक़यात बताए जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, सबसे पहली बात तो ये खुद इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को देखकर पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने कोई किताब पढ़ी नहीं, उन्होंने किसी किताब को लिखा नहीं, उन्होंने बाज़ाब्ता किसी इंसान से तालीम हासिल नहीं की। उसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया के वाक़यात को इतनी तफसील के साथ बताना, डिटेल के साथ बताना और बिल्कुल दुरुस्त बताना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद आखिर में 1 to 1 आयत नंबर में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है,
جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور وہ انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا، اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اگنور کرے، میرے دین سے منہ پھیر کر رہے، مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے، قرآن کریم تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے ان آیتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، بھول گئے. تو ٹھیک اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تمہاری کوئی پکار، کوئی دعا کچھ قابل قبول نہیں ہونے والی. جہنم میں جہاں پڑے رہو گے، کہیں بھی پڑے رہو، تم سے کوئی آج پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. یہاں قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها ظہر اور عصر، ومن آناء اللیل اس میں مغرب اور عشاء ہے، واطراف النہار میں پھر فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے جو دنیاوی لوگوں کو، کفار کو جو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینت دی ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھیں، کیونکہ ہم نے انہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں وہ تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں. ہم نے کتنے ایسے ہوتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں واہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں، اتنی مال و دولت ہے، وہ اتنی لگژریس لائف گزارتا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں، بہت اونچے لیول اور ہائی سٹینڈرڈ لائف اس کی گزرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی، کہ دنیاوی لوگوں کو، کفار کو خصوصاً، جو ہم نے دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم ان مال کے ہی ذریعے انہیں آزما رہے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اگرچہ تھوڑا ہی ہو کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن اسی میں اگر آپ نے قناعت کر لی، آپ نے صبر کیا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کفار کے پاس، ڈس بلیورز کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے اور دنیا ہے، پیسے ہیں، یہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اگر اس کے ذریعے بھی وہ لوٹ نہیں آ رہے اللہ کی طرف شکر کرتے ہوئے، تو بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے. ہمیں جتنا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا، اگرچہ ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس، ایک ہی روم ہے ہمارے پاس، گاڑی نہیں ہے، آپ رکشہ سے سفر کرتے ہو، اس پہ عافیت ہے. اس دنیا میں جتنا ہلکا آپ رہیں مال کے اعتبار سے، اتنے آپ عافیت میں رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی زیادہ ٹینشن بھی نہیں رہے گا آپ کو، اور آخرت میں زیادہ سوالات بھی نہیں ہونے، زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی. تو اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، باقی اس کو بقا حاصل ہے، کیونکہ قیامت میں بھی ملنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو اچھا انجام ہونے والا ہے وہ تو متقین لوگوں کا ہونے والا ہے. اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا، کہ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجیے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو مفسرین نے یہ بتایا اور یہاں پر ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا، یہ رزق کے دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق جو ہے میسر کر دیتا ہے.
اس کے لیے رزق کو آسان کر دیتا ہے. اور ایسی جگہ سے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, متقی ہوگا, نیک ہوگا, اچھے اعمال کرے گا, گناہوں سے بچے گا, اپنی جلوت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ کے پاس لحاظ رکھے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ہر مصیبت سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکال دے گا, ہر مصیبت سے اس کے لیے نکلنے کا دروازہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ راستہ, وہ جگہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی, اس جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا. تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا, لوگ پوچھتے ہیں بھائی رزق کا کوئی وظیفہ بتائیے, اس کا کوئی وظیفہ, سارے وظائف سب سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. جو فرائض ہے پہلے اس کی پابندی کیجیے. ہم نماز نہیں پڑھتے اور استغفر اللہ استغفر اللہ 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 کرتے رہے تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جو جس فائدے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان اذکار و وظائف کو. پہلے تو فرائض کی پابندی ہے, پہلے تو آپ نماز کی پابند ہوئیے, آپ روزوں کی پابندی کیجیے, جو آپ کے اوپر حقوق ہیں دوسروں کے انہیں ادا کیجیے. آپ ان چیزوں کی جب پابندی کر رہے ہیں آپ, تو اب سیکنڈری درجے کی چیز یہ ہے کہ اب آپ وظائف بھی کیجیے, استغفار کریں, تسبیحات پڑھیں, اور دیگر جو بھی اوراد وظائف حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے, ان کو آپ کریں. لیکن فرائض کی پابندی نہیں ہے اور پھر جو ہے ہم دعا میں لگے رہے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرما دے, تو یہ تو بے وقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا پہلے ہی محاسبہ کر لیا اسی دنیا میں, بھئی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, سب میرے سامنے ابھی سے سدھر جانا ہوگا. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے جو ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز, اور جو عاجز شخص ہے, جو بے وقوف ہے, وہ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواه, جس نے اپنے نفس کو خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیا. وتمنى على الله, اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اور حالانکہ عمل کیا ہے, خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے, اور خواہ جو ہے جھوٹ موٹ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ تمنا رکھ رہا ہے. تو ایسا شخص بیوقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر اللہ سے امیدیں باندھے, عمل بھی کرے ساتھ میں اور اللہ سے امیدیں بھی رکھے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. چلے بہرحال اب 16ویں پارے کا خلاصہ تقریباً پیش کر دیا گیا. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.